2 سال کے اندر میں یونیورسٹی کو لانچ کرنا ہے۔ کیا ہم صرف کہتے رہیں گے کہ مسلمان ایجوکیشن میں بیکورڈ ہے؟ ہم سب کو یہ 1 لاکھ اسکوائر فیٹ کنسٹرکشن کا حصہ بننا چاہیے۔ گورنمنٹ نے الحمدللہ اتنی بڑی اپورچونٹی دی ہے، اب ہم یہ موقع کو یوز کریں انشاءاللہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ علامہ اقبال کا یہ شعر اگر ہم تعلیمی اعتبار سے کسی شخصیت کو دیکھیں تو وہ ڈاکٹر ذاکر حسین ہیں، جنہوں نے دلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی استھاپنا کی۔ ان کے بعد سر سید احمد خان، پھر محمد اعظم خان، اور اب اگر ہم بات کریں تو شیخ مطیع الرحمان ہیں۔ آداب دا لیڈر ہندی کے لیے میں وسیم اختر۔ ہم آج کے اس پروگرام میں شیخ مطیع الرحمان کی شخصیت کو لے کر بات کریں گے، جنہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ وہ بڑا کام ہے بہار کے کشن گنج میں یونیورسٹی کی استھاپنا۔ شیخ مطیع الرحمان کو بہار سرکار نے لیٹر آف انٹینٹ دے دیا ہے۔ اب یہ یونیورسٹی کھلنے جا رہی ہے، اس میں کس طرح کی دشواریاں ہیں، اسے لے کر ہم نے شیخ مطیع الرحمان سے بات کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہار سرکار کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد کہ انہوں نے توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کو 5 فروری 2021 کو لیٹر آف انٹینٹ جاری کیا ہے، اور یہ لیٹر آف انٹینٹ اس میں جو اہم بات ہے کہ توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کو 2 سال کے اندر میں 1 لاکھ اسکوائر فٹ بلڈنگ یونیورسٹی کے معیار کے مطابق بنا کے یونیورسٹی کو لانچ کرنا ہے، اور اسی سلسلے میں ہماری مسلسل قد و کاوش جاری ہے۔ شیخ مطیع الرحمان نے دا لیڈر کو جانکاری دی ہے کہ یونیورسٹی کے لیے زمین ان کے پاس ہے اور اب اس پر بس عمارت بنانی ہے۔ کام تھوڑا مشکل ہے، لیکن اگر ملک بھر کے مسلمان اس کام کے لیے صرف ہماری طرف ایک قدم بڑھا دیں تو یہ مشکل کام آسان ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا کام ہے، اس وجہ سے بڑا کام ہے کیونکہ مسلم اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو سب سے پہلی یونیورسٹی 1920 میں ڈاکٹر ذاکر حسین نے دلی میں بنائی، اور ان کے بعد 1921 میں علی گڑھ مسلم وشودیالیہ کی استھاپنا سر سید احمد خان نے کی۔ اس کے بعد 85 سال لگ گئے تیسری یونیورسٹی کے بننے میں، جو محمد اعظم خان نے رامپور میں بنائی ہے، اور اس یونیورسٹی کو لے کر کس طرح کا ماحول ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ شیخ مطیع الرحمان کی یونیورسٹی کو لے کر IE+ کے سنستھاپک جو مسلم اسپیکر بھی ہیں زید پٹیل، انہوں نے بھی مسلمانوں سے مدد کا آہوان کیا ہے، اور ان کے سامنے جو پس منظر ہے مسلمانوں کی تعلیم کا وہ بھی رکھا ہے۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے شیخ مطیع الرحمان کی یونیورسٹی اور مسلمانوں کی تعلیمی حیثیت کو لے کر کس طرح کی بات کہی ہے۔ جس طرح کا ڈریم سر سید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تعلق سے دیکھا، یا ڈاکٹر ذاکر حسین نے جامعہ ملیہ کے تعلق سے دیکھا، شیخ نے امام بخاری یونیورسٹی کے تعلق سے دیکھا۔ میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ امام بخاری یونیورسٹی کے پاس لینڈ ہے، 21 ایکڑ سے زیادہ لینڈ ہے، اس کے بعد میں 150 ایکڑ اور اویلیبل ہے آگے کے سٹیپس کے لیے، آگے کے پروجیکٹس کے لیے۔ گورنمنٹ پرمیشن ہے، تو چاہیے کیا؟ صرف بلڈنگ کنسٹرکشن کرنا ہے۔ جو گورنمنٹ کا ریکوائرمنٹ آپ نے سنا کہ منیمم 1 لاکھ اسکوائر فیٹ بنا کر کے چاہیے، وہ بھی 2 سال کے پیریڈ میں۔ تو ہم یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ 2 سال میں سے 8 مہینے گزر چکے ہیں، اور اتنا بڑا موقع اگر ہاتھوں میں سے آ کر لیپس ہو جائے تو یہ پوری کی پوری کمیونٹی کے لیے بہت شرم کی بات ہے۔ تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ ہم سب کو یہ 1 لاکھ اسکوائر فیٹ کنسٹرکشن کا حصہ بننا چاہیے۔ کنسٹرکشن کا کاسٹ کتنا ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ گورنمنٹ ریکوائرمنٹس کے حساب سے وہ یونیورسٹی کے لیے جو کنسٹرکشن کرنا ہے 1200 روپے اسکوائر فٹ ریکوائرڈ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ ایک پوری بلڈنگ بنا سکتے ہو، ایسی 4 کالجز کی بلڈنگز ریکوائرڈ ہے، تو پوری بلڈنگ میں آگے بڑھیے۔ ایک فلور بنا سکتے ہو تو ایک فلور میں آگے آئیے۔ اگر کچھ نہیں، ایک کلاس روم آپ کی طرف سے، آپ کے والدین کی طرف سے آپ وقف کر سکتے ہیں، یہ آپ کی طرف سے ہوگا۔ اگر آپ یہ وقف کر سکتے ہیں تو ضرور آگے بڑھیے، اور اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم 1 اسکوائر فٹ یا چند اسکوائر فٹ آپ لے لیجئے۔ صرف 1200 روپیز 1 اسکوائر فٹ کا کاسٹ ہے۔ میں آپ سب کو ابھارتا ہوں، یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ ایسے پروجیکٹ کی ہم سب کو، ہماری کنٹری کو سخت ضرورت ہے، اور اس چیز میں ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پہ دیے ہیں۔ آپ انٹینشن کریے، نیت کریے کہ آپ اس چیز میں حصہ انشاءاللہ بنیں گے، اور اپنا فون اٹھائیے، اس دیے ہوئے نمبر پر ابھی کے ابھی ایک صرف مس کال کریے۔ 1 لاکھ اسکوائر فٹ ریکوائرڈ ہے۔ اگر ہم سب ساتھ میں مل کے کوشش کریں گے، انشاءاللہ مشکل نہیں ہے۔ کیا ہم صرف کہتے رہیں گے کہ مسلمان ایجوکیشن میں بیکورڈ ہے، کچھ کرنا چاہیے، کرنے کا موقع آیا تو کیا جانے دیں گے؟
کیا اس طرح سے آ کر کے ہاتھ میں موقع ہے, گورنمنٹ نے الحمدللہ اتنی بڑی اپارچونٹی دی ہے, اب ہم یہ موقع کو یوز کریں انشاءاللہ. میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, ضرور اس پروجیکٹ کا حصہ بنیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ مطیع الرحمان کی داد دینی ہوگی کہ جنہوں نے اتنا بڑا کام کرنے کی ٹھانی اور اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر یعنی زمین پر بھی لے آئے ہیں. بس اب تھوڑی سی مدد کی درکار ہے. اگر مسلم جگت سے ان کو یہ مدد مل جاتی ہے تو یہ بڑا کام مسلمانوں کے لیے ہو جائے گا. یہ کام اس لیے بھی ضروری ہے, اگر ہم اسلام کے اعتبار سے دیکھیں اور سوچنے کا مقام بھی ہے, اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو یہ رونا روتے ہیں کہ مسلمان تعلیم میں پچھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اقرا کے طور پر نازل ہوئی. اقرا یعنی پڑھو. اس سے یہ مطلب صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پڑھنے کو کس طرح سے ضروری قرار دیا ہے. اس کی اہمیت جو لوگ سمجھتے ہیں وہ پھر شیخ مطیع الرحمان, محمد اعظم خان, سر سید احمد خان یا پھر ڈاکٹر ذاکر حسین کے طور پر قوم کی نمائندگی کرتے دکھائی دیتے ہیں. علامہ اقبال نے یہ شعر بھی انہی جیسے لوگوں کے لیے کہا ہے. واقعی یہ دیدہ ور ہیں. اب ان دیدہ وروں کی مدد کرنے کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر ہے. دی لیڈر امید کرتا ہے کہ جس طرح سے شیخ مطیع الرحمان نے ان کی طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے وہ اس کو تھامیں گے اور ان کے خواب کو منزل تک پہنچانے کے لیے پوری طرح سے کوشش کریں گے.